کی مثال یوں سمجھیے کہ ایسے ایک فوجی فوج کے اندر نوکری لیتا ہے تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے مشقتیں اٹھانا. اس کو اپنے جسم کے اوپر مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، ایکسرسائزز ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی فدا کرنی ہوتی ہے. اسی طرح انسان دنیا میں آیا ہی مشقت اٹھانے کے لیے ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا میں مشقت پیش آئی تو یہ حیرانی کی جگہ نہیں ہے. حیرانی کی جگہ یہ ہے کہ مشقت نہ آئے. عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اس دنیا میں اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے. میرا گھر ایسے ہو، بیوی ایسے ہو، گاڑی ایسے ہو، بچے ایسے ہوں، کاروبار ایسا ہو. لمبی سوچیں، اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کے لیے جنت آخرت میں بنائی، اور ہم اسی دنیا میں جنت چاہتے ہیں، ہر چیز اپنی من مرضی کی. یہی اس دنیا کا دھوکہ ہے کہ انسان کو یہ بات یاد نہیں ہوتی کہ یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے جو انسان کو آخرت سے ملا دیتی ہے. چنانچہ اس دنیا میں دو چیزیں انسان کے لیے بہت فتنہ ہے. ایک شہوات اور دوسری شبہات. شہوات کی وجہ سے بھی انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور شبہات کی وجہ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. شہوات دو طرح کی ہیں. ایک کو شہوت شکم کہتے ہیں، کھانے پینے کی اشتہا. چنانچہ انسان حرام اور حلال کا خیال ہی نہیں رکھتا، بس اس کو مزیدار چیز کھانی ہے. اس کے اندر کنٹینٹس کیا ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کس پیسے سے خریدی اس کا احساس نہیں ہوتا. اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے. اس کو شہوت شکم کہتے ہیں. اور جب انسان کے اندر یہ شہوت زیادہ ہو کھانے پینے کی تو اس میں شہوت فرج بھی زیادہ ہوتی ہے. شہوت فرج کہتے ہیں جو جنسی خواہش ہوتی ہے. اس لیے روزے رکھنے سے وہ شہوت کم ہوتی ہے اور پیٹ بھر کر کھانے سے وہ شہوت بڑھ جاتی ہے. حتیٰ کہ انسان بڑھاپے کی عمر کو چلا جاتا ہے، اسے آخرت یاد نہیں ہوتی. اس کا جی چاہتا ہے پھر کسی کنواری لڑکی سے میری شادی ہو جائے. وہ اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے. اسے دنیا کی لذتیں یاد ہوتی ہیں. تو شہوت شکم کا انجام شہوت فرج ہوا کرتی ہے. اس لیے جو انسان چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہ کنٹرول میں ہو، خیالات پاکیزہ ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کم کھائیں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ انسان کھانا پینا ہی چھوڑ دے، مگر یہ ضرور کہتی ہے کہ تم کم کھاؤ حتیٰ کہ تمہارے اوپر شہوت غلبہ نہ کرے. اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب انسان پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو اس پر غفلت غالب آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پیٹ بھر کر کھانے سے نیند آتی ہے، غفلت کی قسم ہے. اور انسان پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے، اس کا کوئی اور کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو پیٹ بھر کر کھانے سے غفلت زیادہ، اور غفلت زیادہ ہونے سے پھر شہوت زیادہ ہوتی ہے. جب انسان کے اندر شہوت زیادہ ہوگی تو گناہ بھی زیادہ ہوں گے. جب گناہ زیادہ ہوں گے تو دل کے اوپر سیاہی بھی زیادہ ہوگی. جب دل سیاہ ہو جائے گا تو دل سخت بھی ہو جائے گا. اور یہی انسان کی بدبختی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے. تو کھانا
खाने का ताल्लुक इंसान के दिल की सख्ती के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए जो ज़रूरत रखी वो बहुत थोड़ी है। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई बंदा एक खजूर खाए तो 3 दिन तक उसको भूख की वजह से मौत नहीं आ सकती। एक खजूर के अंदर इतनी न्यूट्रिशन होती है, इसलिए हमारे बाल बुजुर्ग चंद लुकमे खाते थे पूरे दिन के अंदर और सेहत की जिंदगी गुजारते थे। हम लोग आदतन ज्यादा खाने के आदी बन गए हैं। 2 रोटी खा लेना, 3 रोटी खा लेना, ये आदत है हमारी, जिस्म की जरूरत नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हम दिन में 3 दफा खाते हैं। जानदार ऐसे भी हैं कि जो रोजाना भी नहीं खाते। चुनांचे एक जगह हम गए जहां लोग शेरों को पालते थे, तो उन्होंने बताया कि हम हफ्ते में 1 मरतबा इसको गोश्त डालते हैं, हर इतवार को। तो हमने पूछा कि क्या आपको गोश्त महंगा पड़ता है? कहने लगे नहीं नहीं, इसके खाने की तरतीब ही यही है, हफ्ते में 1 दफा खाता है। तो जानवर तो हफ्ते में 1 दफा खाएं और इंसान एक दिन में 3 मरतबा खाए। और 3 के अलावा भी चाय के साथ बिस्किट हैं जी, फलां जगह गए थे तो आइसक्रीम खा ली। तो हम तो बहुत ज्यादा खाने के आदी हैं। जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज़हनी सलाहियत कम होती जाएगी। चुनांचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने सिर्फ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को देखा जो मोटे भी थे और अक्लमंद भी थे, वरना मोटे बंदे को मैंने अक्लमंद नहीं देखा। लगता है कि वो चर्बी जैसे जिस्म पे चढ़ती है, वो दिमाग पे भी चर्बी चढ़ जाती है। तो जितना इंसान कम खाए उतना उसका दिमाग बेदार रहता है, वो बेदार मगज होता है, उस पर गफलत नहीं होती। तो ज्यादा खाने से इंसान पर शहवत ज्यादा होती है। और तनासुब के साथ खाए तो इंसान के ख्यालात पाकीज़ा रहते हैं। और जब दिल सख्त हो जाता है तो फिर इंसान करने की कोई जी नहीं चाहता, नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता, तिलावत करने को दिल नहीं चाहता, हत्ता कि मस्जिद में आने को दिल नहीं चाहता, नेक महफिल में आने को दिल नहीं चाहता। दिल में बुग़्ज़ हो जाता है एक, और ये बुग़्ज़ यहां तक जाता है कि इंसान को दूसरे की भी नेकी अच्छी नहीं लगती। किसी ने चेहरे पे सुन्नत सजा ली, इसको तकलीफ होती है। कोई नमाज बाकायदगी से पढ़ता है, इसको तकलीफ होती है। कोई मदरसे में दाखिला ले लेता है, इसको तकलीफ होती है। ये फिस्क व फजूर की यहां तक इंतहा होती है कि दूसरे की भी नेकी बंदे को अच्छी नहीं लग रही होती। तक इंतहा होती है कि दूसरे की भी नेकी बंदे को अच्छी नहीं लग रही होती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल में रिक्कत आए, नरमी आए, तो उसका एक इलाज ये है कि हम अपने खाने पे ध्यान दें। एक तो कम खाएं और दूसरा हलाल पाकीज़ा माल खाएं। मुश्तबे चीजों का खाना इंसान के दिल को गाफिल बना देता है, और जब ज्यादा खाता है तो फिर माल की मोहब्बत भी दिल में ज्यादा आती है। इसलिए आज के दौर का एक बड़ा फितना यही है कि हर बंदा चाहता है बस मेरे पास एक खजाना होना चाहिए। या लैता लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, एक काश जितना कारून के पास खजाना था वो मेरे पास होता। हमारे अकाबे ने लिखा है कि माल की मोहब्बत का अंजाम हमेशा बुरा होता है। क्यों? कि जिस इंसान के दिल में माल की मोहब्बत हो तो सबसे पहली बात कि उसमें ऐसी शहवत पैदा होती है कि वो माल बर्बाद करता है। चुनांचे कितने लोग हैं जिनको माल अल्लाह ने दिया और उनको शादियों से ही फुर्सत नहीं होती, इसी में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उम्र गुजर जाती है इसी में। और जो शरीयत का ख्याल नहीं करने वाले होते वो बदकारियों की तरफ लग जाते हैं, तो माल जाया।
اور اگر انسان اپنا مال ضائع نہ کرے تو اس کا وارث ایسا کوئی بن جاتا ہے جو اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایسی مثالیں آنکھوں سے دیکھی گئی ہیں کہ ایک آدمی نے محنت سے مال جمع کیا اور اس کی اولاد نے اس مال کو پانی کی طرح بہا دیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی اتنی زمینیں تھیں کہ اس کی زمینوں میں ریلوے کے کئی اسٹیشن بنے ہوئے تھے، اس کی اپنی زمین میں۔ اور اس نے شہر کے چوک میں کھڑے ہو کے کہا اپنے دوستوں کو کہ تم پریشان رہتے ہو آئے گا کہاں سے، اور میں پریشان رہتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ۔ اب اس کی یہ تکبر کا بول اللہ کو ناپسند آیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بیمار ہوا اور چند دنوں کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، 18 سال اس کی عمر تھی، وہ ساری جائیداد کا مالک بن گیا۔ اب جوانی کی عمر، مال کی کثرت، تو پھر برے لوگ اس کے دوست بن گئے۔ لوگوں نے اس کو بدکاری کے کام پر لگا دیا۔ جوانی کی عمر تھی، اس کو بھی بہت اچھا لگتا، روز رات کو نئے مہمان۔ چنانچہ اس نے اپنا پیسہ لٹانا شروع کر دیا۔ جب 2-4 سال اس نے خوب جی بھر کر اپنی جوانی کو برباد کیا تو کسی نے اس کو بیرون ملک کا راستہ دکھا دیا۔ تو پھر وہ باہر ملک جاتا اور وہاں کے کلبوں میں رات گزارتا اور لاکھوں روپیہ صرف کرتا۔ ایک وقت آیا کہ بینک میں جتنا پیسہ تھا وہ سارا کا سارا لگ گیا۔ پھر وہ آ کے زمین کو بیچتا اور باہر کا چکر لگا آتا، پھر زمین بیچتا، پھر چکر لگا کے آتا، حتیٰ کہ چند سال گزرے تو اس نے اپنی ساری زمینیں بیچ دی۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب جس مکان میں رہتا تھا اس نے مکان بھی بیچ دیا۔ پھر اس پر ایسی حالت آئی اس لڑکے پر کہ جس چوک پہ کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کا بول بولا تھا کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں آئے گا کہاں سے، اور میں پریشان ہوں لگاؤں گا کہاں پہ، اسی چوک میں اس کا بیٹا کھڑے ہو کر اللہ کے نام کی بھیک مانگا کرتا تھا۔ تو جو اس انسان کے دل میں مال کی محبت ہو، یا تو خود شہوتوں کے ذریعے مال برباد کر دیتا ہے، ورنہ اولاد ایسی ملتی ہے کہ وہ اس کا مال برباد کر دیتی ہے۔ تیسرا، اس کا مال اکثر اینٹ گارے میں ضائع ہو جاتا ہے، محلات بنتے ہیں، کروڑوں روپیہ اینٹ گارے میں لگ جاتا ہے، یا پھر اس پر ایسا ظالم حکمران مسلط ہوتا ہے جو اس کے مال کو چھین لیتا ہے، یا پھر اس طرح بیمار ہوتا ہے کہ وہ مال سے لذت نہیں حاصل کر پاتا، یا پھر اس کا مال ایسی جگہ لگتا ہے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہوتی، کاروبار میں ڈالا ڈوب گیا پیسہ، کروڑوں پتیوں کے کروڑوں ڈوبتے ہیں۔ تو مال کی محبت کا انجام بالآخر برا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مال اکیلا نہیں آتا، جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ وبال کو لے کے آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسا مال مانگیں جو وبال سے پاکیزہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں مال تو ان کو مل جاتا ہے، اولاد نافرمان بن جاتی ہے، بیوی نافرمان بن جاتی ہے، گھر کے لوگوں میں سے بیماری نہیں جاتی، ایسے مال کو کیا کرنا ہے؟ مال وہ جو سکون کا ذریعہ ہو اور شریعت پہ چلنے میں معاون بنے، ایسا مال اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب ذہن میں یہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، تو پھر انسان اپنے مقصد کو نہیں بھولتا۔ چنانچہ حضرت حاجی امداد والا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں ایک چارٹ لگا ہوا تھا اور اس پر 5 باتیں لکھی ہوئی تھی۔
पहली बात ये लिखी हुई थी कि दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना तुम्हें यहां रहना है। ये पहली बात लिखी हुई कि दुनिया के लिए इतनी मेहनत करो जितना तुम्हें दुनिया में रहना है। दुनिया की जिंदगी कितनी है? नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की उम्र बैना 70 व 60 के दरमियान। ऐसा भी होगा कि बच्चा पैदा होते ही मरेगा, ऐसा भी होगा कि 100 साल का होके मरेगा, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो 60-70 की एवरेज। तो 60-70 की तो टोटल उम्र है। इस उम्र के लिए दिन रात हम लगे होते हैं। तो वो फरमाते हैं कि दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना तुमने दुनिया में रहना है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल। जब उनकी वफात हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, ए मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, आपने दुनिया की जिंदगी को कैसे पाया? तो जवाब दिया कि अल्लाह, यूं महसूस होता था कि जैसे एक मकान के 2 दरवाजे हैं, मैं एक में से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से बाहर निकला। 950 साल की जिंदगी पर ये कमेंट्स हैं उनके। तो 60-70 साल की जिंदगी तो ख्वाब ही नजर आएगी। और उनमें से भी हम में से कितने ऐसे हैं जो आधी से ज्यादा गुजार चुके। अब हम जैसे लोग जो 50-55 से ऊपर जा चुके, वो तो अब जिंदगी के जोहर असर का वक्त गुजार रहे हैं, और जोहर असर के बाद मगरिब के होते हुए देर नहीं लगा करती। इस उम्र में भी पहुंच के इंसान की शहावतें खत्म न हो तो वो तो फिर अपनी आखिरत को बर्बाद ही कर रहा है। तो फरमाया कि दुनिया में इतनी कोशिश करो जितना तुमने दुनिया में रहना है। दुनिया में हमेशा तो कोई नहीं रहेगा। एक बादशाह ने महल बनवाया, ऐलान करवाया कि जो इसमें ऐब निकालेगा उसे इनाम देंगे। इतना उसको नाज था कि हमने इतना अच्छा महल बनवाया। लोग आते देखते, कोई ऐब नजर ही ना आता। एक फकीर गुजरा उधर से, उसने कहा कि मुझे इसमें ऐब नजर आते हैं। लोग पकड़ के बादशाह के पास ले आए। बादशाह सलामत ने पूछा, तुम क्या कहते हो? कि बादशाह सलामत, इसमें 2 ऐब हैं। उसने कहा, कौन से? कहने लगा, बादशाह सलामत, एक ऐब तो ये कि ये महल हमेशा नहीं रहेगा, और दूसरा ऐब ये कि तू इसमें हमेशा नहीं रहेगा। बात तो ठीक है, कोई हमेशा तो यहां नहीं रहेगा, उसको दुनिया से जाना है। नमरूद ने अपनी जन्नत बनाई तो उसने ये दुआ मांगी कि अगर मौत आए तो ऐसी न दिन हो न रात हो, न मैं अंदर हूं न मैं बाहर हूं, न मैं ऊपर हूं न मैं नीचे हूं। उसके जहन में यह था कि ऐसी सूरत तो कभी मुमकिन ही नहीं हो सकती। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। चुनांचे उसने बाग इरम बनवाया। जब बन गया तो उसने कहा कि मैं इसको देखने के लिए आऊंगा। तो अपनी घोड़े पे सवार हुआ और बाग देखने के लिए चला। अल्लाह की शान कि जब दरवाजे पर पहुंचा तो पता चला कि दरवाजे की हाइट कम थी और ये घोड़े पर बैठा हुआ था तो हाइट ऊंची थी। अब 2 सूरतें थी, या तो नीचे उतर आता तब अंदर जा सकता था। तो उसने सोचा कि नीचे उतरने की बजाय मैं बस एक पांव घोड़े से नीचे करके और गुजर जाता हूं। चुनाचे घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, उसने एक पांव हटाया और जरा नीचे हुआ। यानी कैफियत क्या बनी? ना ऊपर ना नीचे, और घोड़े के 2 पांव अंदर थे और 2 बाहर। ना अंदर ना बाहर, और उधर सूरज आधा गुरूब और आधा तुलू। अल्लाह ने उस वक्त में उसको मौत अता फरमाई। मौत से इंसान कैसे बच सकता है? दुनिया में लोगों ने ताजमहल बनाए, चले गए। इहराम मिस्र बनाए,
हजारों मजदूरों ने काम किया, दुनिया का अजूबा कहलवाता है, चले गए सारे, कोई बचा तो नहीं ना आखिर। तो दुनिया की जिंदगी आर्जी है और बिल आखिर इंसान को चले जाना है। हमारी दुनिया की जिंदगी 100 साल की अगर हो तो आखिरत का एक दिन 70,000 साल का एक दिन, उस एक दिन के हिसाब से अंदाजा लगाएं तो दुनिया की जिंदगी 2.5 मिनट बनती है। आखिरत के हिसाब से हम 2.5 मिनट दुनिया में हैं। अब 2.5 मिनट इंसान मस्तियां करे और आखिरत के अजाब को अपने ऊपर ले ले, ये कहां की अक्लमंदी है। पहले वक्तों में उम्रें ज्यादा होती थी, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल के करीब। तो उस जमाने में एक औरत नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी कि हजरत, मेरी औलाद जिंदा नहीं रहती, बचपन में फौत हो जाती है, आप दुआ फरमाएं। भाई कितनी उम्र में फौत होती है? हजरत कोई 200 साल का हो के बच्चा फौत हो जाता है, कोई 300 साल का हो के फौत हो जाता है। तो मेरी औलाद बचपन में फौत हो जाती है, दुआ करो। तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, अल्लाह की बंदी, एक ऐसा भी वक्त आएगा कि जब इंसानों की उम्रें ही 100 साल से कम होंगी, इंसानों की उम्रें ही 100 साल से कम होंगी। तो वो हैरान होकर पूछने लगी कि ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जिन लोगों की उम्रें 100 साल से कम होंगी वो रहने के लिए घर बनाएंगे? जब उम्र ही 100 साल से कम है तो क्या दुनिया में रहने के लिए घर बनाएंगे? उन्होंने फरमाया, हां घर बनाएंगे, ब्याह शादी करेंगे। तो उसने ठंडी सांस ली। तो उन्होंने पूछा कि ठंडी सांस क्यों ली? कहने लगी, मैं अगर उस वक्त होती जब उम्रें ही 100 साल से कम होती, मैं इतना वक्त तो एक सजदे में गुजार देती, इतना वक्त तो मैं एक सजदे में ही गुजार देती। इतनी थोड़ी तो जिंदगी है। और हमारी आंखों के सामने जनाजे उठते हैं, घर से जनाजे उठते हैं, हमसाए से उठते हैं, मोहल्ले से उठते हैं, फिर हम अपनी मौत को भूल जाते हैं। तो फरमाया कि दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना तुम्हें दुनिया में रहना है। और दूसरी बात फरमाई कि आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जितना तुम्हें वहां रहना है। तो आखिरत में इंसान कितना रहेगा? हमेशा 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 हमेशा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक अच्छे अंदाज से मिसाल से बात समझाई है। वो फरमाते हैं कि अगर ये जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है राई के दानों से भर दिया जाए और एक परिंदा 1000 साल के बाद आए और एक दाना उठाए, फिर 1000 साल के बाद दूसरा दाना उठाए, फिर 1000 साल के बाद तीसरा दाना उठाए, एक वक्त आएगा जमीन और आसमान के दरमियान जितने दाने हैं ये खत्म हो जाएंगे, आखिरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। तो जब इतना हमने आखिरत में रहना है तो फिर सोचिए कि आखिरत के लिए इंसान को कितनी तैयारी करनी चाहिए। इसलिए नबी इस्लाम ने फरमाया, अहले जन्नत को किसी बात पे हसरत नहीं होगी सिवाय उन लम्हात के जो दुनिया में उन्होंने गफलत के अंदर गुजारे होंगे। एक हदीस पाक में है कि इंसान जब नेक अमाल करता है तो फरिश्ते उसके लिए जन्नत में महल बनाना शुरू कर देते हैं, फिर काम रोक देते हैं। तो दूसरे फरिश्ते पूछते हैं कि तुमने काम क्यों रोका? वो कहते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, क्योंकि ये बंदा पहले इबादत कर रहा था, महल बन रहा था, इबादत खत्म कर दी तो महल बनना बंद हो गया। इसका मतलब ये कि हम दुनिया में जो नेक आमाल करते हैं इनके जरिए अल्लाह आखिरत में हमारी जन्नत बना रहे हैं। तो इंसान को चाहिए कि खूब नेकी करे, भाग भाग के नेकी करे, नेकी कर करके थके और थक थक के फिर नेकी करे, ताकि अल्लाह इसके लिए आखिरत को अच्छा बना दे। आज तो जो आदमी आखिरत की तैयारी में लगा हो
تو لوگ کہتے ہیں جی اس نے تو اپنی زندگی تباہ کر لی، اس نے تو اپنی زندگی تباہ کر لی۔ حالانکہ آخرت تو اصل ہے، دنیا کی زندگی تو بالآخر ڈھلتی چھاؤں ہے، چلی جائے گی۔ ہم نے بچپن میں کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک ملک تھا جس میں کئی جزیرے تھے، ایک جزیرے پہ آبادی تھی اور دور جزیرہ تھا، اس کے اوپر سکول تھا۔ تو بچے یہاں کشتی کے ذریعے اپنے سکول روزانہ جاتے تھے۔ ایک دن ان بچوں کے دل میں شرارت آئی تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو بوڑھا ہے نا ملاح، ہم اس کے ساتھ مذاق کریں۔ تو ان میں سے ایک نے پوچھا ملاح سے کہ آپ نے میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو سب ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے اگر آپ نے میتھمیٹکس نہیں پڑھا تو آپ نے تو اپنی آدھی زندگی تباہ کر لی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کی باری آئی، اس نے پوچھا کہ بابا جی آپ نے فزکس پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ پھر ہنسنے لگے کہ اگر آپ کو فزکس کا نہیں پتا آپ نے تو اپنی آدھی زندگی تباہ کر لی۔ پھر تھوڑی دیر بعد تیسرے کی باری آئی، اس نے پوچھا جی آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ اچھا، پھر تو آپ نے اپنی آدھی زندگی تباہ کر لی۔ وہ بچے یہ باتیں کر بھی رہے تھے، ہنس بھی رہے تھے۔ اللہ کی شان کہ اسی حال میں موسم تبدیل ہو گیا، بادل آ گئے، ہوا چلنے لگی اور سمندر کے اندر جیسے لہریں آ جاتی ہیں نا، ہائی ٹائیڈ، وہ موسم آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ اب ملاح کی باری تھی، تو ملاح نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں تم لوگوں کو تیرنا آتا ہے؟ کہنے لگے نہیں تیرنا تو نہیں آتا۔ ملاح نے کہا کہ پھر تو تم نے ساری زندگی تباہ کر لی۔ تو وہی حال ہے کہ آج دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ جو دین میں لگا ہوا ہے اس نے آدھی زندگی تباہ کر لی، اور جب موت کا وقت آئے گا تب حقیقت کھلے گی کہ نہیں، ہم نے اپنی ساری زندگی تباہ کر لی۔ تو کتنی خوبصورت بات کہی کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لو۔ اس لیے ہمارے اکابر اتنی عبادت کرتے تھے کہ جب رات سونے کے لیے بستر پہ جاتے تو تھکے ہوئے اونٹ کی طرح چل رہے ہوتے تھے، پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے قرض رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ 70 سال کی عمر میں وہ روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے۔ 70 طواف کا مطلب ایک طواف کے 7 چکر، تو 490 چکر، تقریباً 12-13 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، اور ہر طواف کی 2 رکعت نفل، تو 70 ضرب 2 140 رکعت نفل۔ ذرا 140 رکعت نفل پڑھ کے دیکھیں نا حالت کیا ہوتی ہے۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہم اگر کسی رات 10 رکعت نفل پڑھ لینا تو 10ویں رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمے اللہ کی بجائے کوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہماری حالت ہے کہ 10 رکعت نفل نہیں پڑھے جاتے۔ وہ 140 رکعت نفل پڑھتے تھے اور یہ ایک عمل تھا ان کا، باقی سارے دن کے اعمال اس کے علاوہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اس قدر لمبا قیام فرماتے تھے حتی یتورمت قدما، قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے تو وقت کو اس قدر بچایا کہ انسان ان کے حالات پڑھ کے حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا خشک ستو کھا رہا ہے، تو میں نے کہا حضرت اس میں پانی ملا لیتے، تر کر لیتے، ذرا اچھے لگتے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے خشک ستو کھانے کا بھی وقت کا اندازہ لگایا اور تر ستو کھانے کا بھی اندازہ لگایا۔ تر کر کے کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، میں پچھلے 20 سال سے خشک ستو پھانک کے گزارا کر لیتا ہوں، جو وقت بچتا ہے اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں۔ کھانے میں بھی اپنا وقت بچاتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو اگر کوئی کھانے کی دعوت دیتا تھا تو وہ شرط لگاتے تھے کہ بھئی مجھے اپنے گھر میں ایک کمرہ دینا،
میں اس کمرے میں آ کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دوں گا، جب تم دسترخوان پہ کھانا لگا دو گے تو میں اٹھ کے کھانا کھا لوں گا، واپس آ جاؤں گا۔ کئی ایسے اکابر بھی تھے کہ راستہ چلتے ہوئے راستے میں بھی کتاب پڑھتے جاتے تھے کہ یہ وقت بھی ہمارا کیوں ضائع ہو۔ حضرت مولانا حسین علی وہاں بچرا والے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں ان کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جو بندہ ملنے آتا تھا حال احوال پوچھ کے فرماتے تھے، اچھا بھائی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور مجھے بھی کرنی ہے، اچھا پھر ملیں گے، السلام علیکم۔ بھائی اتنی بات کرتے تھے، آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور مجھے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا بعد میں ملیں گے، السلام علیکم۔ تو جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا، انہوں نے پھر دنیا میں آخرت کے لیے اس قدر محنت کی۔ ہمیں وسط ایشیا میں ایک جگہ جانے کا موقع ملا، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں علاء الدین عطار رحمت اللہ علیہ، ان کا مصلی پڑا ہوا تھا، وہ ماربل کا مصلی تھا۔ عجیب بات کہ اس کے اوپر وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے مصلی پر پاؤں، گھٹنوں، سجدے کے نشان پڑ گئے تھے۔ اتنی تو نماز پڑھی ہوگی کہ پتھر پہ نشان پڑ گئے۔ نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رکھے۔ تو جو وہاں کے سجادہ نشین تھے انہوں نے اجازت دی کہ جی آپ اس کے اوپر 2 نفل پڑھ لیجئے۔ تو مجھے ان پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے جو گہرے ہو گئے تھے جیسے مقام ابراہیم پہ پاؤں کے نشانات ہیں، حیران ہو رہا تھا کہ یا اللہ کتنی نماز پڑھی ہوگی کہ ان کے جسم کے اعضاء کے نشان پتھر کے اوپر پڑ گئے۔ تو پہلی بات کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لو، اور دوسری بات کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لو، اور تیسری بات کہ اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ تو بھئی ہم تو اللہ کے بہت محتاج ہیں، اس لیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں نا ربا تو راضی تے سارا جگ راضی، جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں سارا جگ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں ساری دنیا ناراض ہو جاتی ہے۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے۔ جب رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے تو بس انسان کی زندگی میں خزاں آ جاتی ہے، جب اللہ کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے تو زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ دنیا کہتی ہے او جی دریا میں رہنا مگر مچھ سے بیر، اس کا مطلب کیا کہ اگر دریا میں رہنا ہو تو مگر مچھ کے ساتھ بیر اچھا نہیں ہوتا، تو بھئی دنیا میں رہنا اور دنیا کے بنانے والے سے بیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم اللہ کی رضا کے محتاج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خفا ہوتے ہیں تو پھر اس کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے، ذلتیں ملتی ہیں، انسان گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا، حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا، اللہ میری قوم پوچھ رہی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ تو رب کریم نے جواب میں فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ کام تو آسان ہے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے
کہ یہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں، میں پروردگار ان سے راضی ہوں، اور اگر اپنے دل میں یہ مجھ سے خفا ہے، میں ان سے خفا ہوں۔ چنانچہ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے حالات میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں، شکوے، یہ نہ ملا، یہ نہ دیا، ایسا نہ ہوا، ایسا نہ ہوا۔ اگر ہمارے دل میں شکوے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے ہاں بھی ہمارا وہ مقام نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات، صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، باقی مخلوق تو سب محتاج ہے، جس سے بھی مانگیں گے وہی محتاج ہوگا۔ تو محتاج سے کیا مانگنا؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا تو وہ گیا بادشاہ کے دروازے پر، تو کسی نے کہا بھئی ذرا صبر کرو کہ بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ رک گیا، تھوڑی دیر بعد پوچھا بھئی اب فارغ ہوئے؟ کہنے لگا نہیں ابھی وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ جب خود بادشاہ ہی اللہ سے مانگ رہا ہے تو میں اس بادشاہ کے دروازے کے مانگنے کے لیے کیوں آیا؟ مجھے بھی چاہیے میں بھی اللہ سے مانگوں۔ تو فرمایا کہ صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ اکثر ہی دیکھا ہے کہ جو لوگ مخلوق سے امیدیں لگاتے ہیں ان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ برا وقت آنے پہ کوئی ساتھ نہیں دیتا الا ماشاء اللہ۔ جب وقت بدلتا ہے نا، لوگوں کی نگاہیں بھی بدل جاتی ہیں۔ اس لیے خوشیاں آتی ہیں تو تقسیم کرنے والے کئی ہوتے ہیں، جب غم آتا ہے تو جھیلنے کے لیے انسان اکیلا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ اور آخری بات فرمایا کہ گناہ اتنا کرو جتنا عذاب سہنے کی طاقت ہے۔ بھئی ہم میں تو عذاب سہنے کی طاقت بالکل ہی نہیں ہے، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہو۔ دھوپ میں پسینہ بہے تو ہم سائے کی طرف بھاگتے ہیں، ذرا گرمی کا موسم ہو ایئر کنڈیشن جگہ دیکھتے ہیں۔ جو اتنے نازک ہوں تو بھلا جہنم کی گرمی کون برداشت کر سکے گا؟ قیامت کے دن جس بندے کو سب سے کم عذاب ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو آگ کے بنے ہوئے 2 جوتے پہنا دیں گے۔ سب سے کم عذاب اس بندے کو ہوگا کہ آگ کے بنے ہوئے 2 جوتے پہنا دیں گے، اتنی گرمی ہوگی کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ 2 جوتے پہنانے کی گرمی اتنی، اور جس کو جہنم کی آگ میں ہی ڈال دیں گے اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو فرمایا کہ اتنا گناہ کرو جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے۔ ہم سے تو 2 بندوں کے سامنے کی شرمندگی برداشت نہیں ہوتی، 2 بندوں کے سامنے کوئی ڈانٹ پلا دے نا تو ہم سے یہ غم نہیں برداشت ہوتا، اور جی انہوں نے لوگوں کے سامنے مجھے دلیل کیا۔ اور قیامت کے دن تو ساری مخلوق ہوگی، ان کے سامنے انسان کے پول کھلیں گے، تو پھر اس دن کی ذلت کون برداشت کر سکے گا؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو انسان دنیا میں نافرمانی کرتا ہے آخرت میں تو عذاب ہوگا، دنیا میں نقد بھی سزا ملتی ہے۔ اور نقد سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ جو بندہ گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے اس کا دل بے سکون۔ یہ امیروں وزیروں کی زندگیوں کو ذرا قریب سے دیکھو، ایئر کنڈیشن کمرے، لحاف لے کے لیٹے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی تو پھر نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ مسجد کا لنٹر ڈالنا تھا
تو گرمی کا موسم تھا، تو ظہر کے وقت ہم نے چھٹی کی 1 گھنٹہ کے لیے کہ سب لوگ کھانا کھا لیں، کچھ آرام کر لیں، نماز پڑھ لیں، دوبارہ کام شروع کریں گے۔ تو جب ہم اوپر سے ذرا نیچے اترے تو ہم نے دیکھا کہ کنکریٹ کا ڈھیر ہے اور ایک مزدور کنکریٹ کے ڈھیر کے اوپر وہی گرمی میں لیٹا ہوا سویا ہوا تھا۔ گرم کنکریٹ، جولائی کا مہینہ، اتنا پسینہ، کنکریٹ کے اوپر سویا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! ہم اسے دیکھ کے حیران ہوئے، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ گرمی کے موسم میں کنکریٹ پہ سوئے ہوئے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں لحافوں میں نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا کہ ان کے دل بے سکون ہوتے ہیں، دلوں سے سکون نکال لیا جاتا ہے اور ایک خوف دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے فون کیا، بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، تو رات کے 3 بجے ان کا فون آیا۔ میں نے کہا جی خیریت ہے، آپ نے اس وقت فون کر دیا؟ کہنے لگے کہ اتنا مال پیسہ ہے کہ اگر میں حساب لگانے کا ارادہ کروں تو میرے اکاؤنٹس برانچ والوں کو 1 مہینہ چاہیے، جہاں کمپنیوں میں میرے شیئر ہیں، میری انویسٹمنٹ ہے، اس کا حساب نکالنے میں 1 مہینہ چاہیے۔ کتنے پیسے ہیں؟ جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں سوتا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ تو پھر میں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس مال اس سے 10 گنا زیادہ بھی ہو جائے، آپ کو نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ جن کاموں سے نیند آنی تھی آپ کی زندگی ان کاموں سے خالی ہے۔ پھر میں نے ترغیب دی کہ آپ نماز پڑھا کریں، تلاوت کریں، نیکی کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون، دل کو سکون عطا فرما دے۔ تو گناہوں کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ اسی دنیا میں انسان کو اس کی سزا مل جاتی ہے۔ ایک فرسٹ کلاس گزٹڈ آفیسر کا واقعہ ذرا سنا دوں بات مکمل کرنے سے پہلے۔ ایک صاحب تھے، گریڈ 21-22 کے وہ آفیسر تھے، کروڑوں پتی، رشوت کا مال خوب جمع کیا تھا۔ اللہ کی شان کہ اس نے ایک جگہ پر کوٹھی بنائی اور کوٹھی مسجد کے بالکل قریب تھی۔ جب وہ وہاں شفٹ ہوئے تو رات کو سوئے ہوئے تھے کہ فجر کی اذان دی مؤذن نے، تو جب سپیکر پہ اذان ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ تو یہ بڑا غصے ہوا کہ مولوی صاحب نے میری نیند خراب کر دی۔ اگلے دن اس نے مؤذن کو بلوایا اور اس کو ڈانٹا کہ میں اس وقت سویا ہوا ہوتا ہوں اور میری نیند خراب ہوتی ہے، تم آئندہ کے بعد سپیکر پہ اذان مت دیا کرو۔ وہ مؤذن بیچارہ، اس نے لوگوں کو بتایا کہ جی میں فجر کی اذان تو سپیکر پہ نہیں دے سکتا، یہ صاحب منع کرتے ہیں۔ محلے کے جو بوڑھے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کا ملک ہے، ہم بوڑھے لوگ تو گھڑی سے وقت بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم تو اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اذان آئے تو ہم مسجد پہنچیں۔ تو میاں آپ اذان دو، ان کو بتا دو کہ اگر ان کو بری لگتی ہے تو یہ گھر کہیں اور بنا لیں، مسجد کے ساتھ گھر کیوں بنایا؟ اگلے دن مؤذن نے پھر اذان دی، بڑا غصہ آیا۔ اسی وقت اٹھ کے یہ بندہ مسجد میں آیا اور اس نے آ کے مؤذن کو ایک تھپڑ لگایا۔ تجھے میں نے کہا تھا کہ تو نے اذان نہیں دینی سپیکر پہ، تو نے کیوں اذان دی؟ میری نیند خراب کر دی۔ بس اس کا یہ تکبر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آ گئی۔ کیا ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس پر فالج کا اٹیک ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ یوں سینے کے ساتھ لگ گئے۔ جب دونوں ہاتھ سینے کے ساتھ لگ گئے تو دفتر والوں نے چھٹی، نوکری سے نکال دیا۔
بہت پیسہ خرچ کیا مگر ٹھیک نہ ہوا، گھر آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان کہ تھوڑے دنوں کے بعد سیکنڈ اٹیک ہوا اور اس کے جو نیچے کی ٹانگیں تھیں نا وہ بھی ساتھ لگ گئی، دونوں ہاتھ دونوں ٹانگوں پہ پھالے، یہ گوشت کا لوتھڑا، زندہ لاش۔ بیوی خدمت کرتی، بچے خدمت کرتے، مگر اس کا مزاج تو شاہانہ تھا نا، افسرانہ مزاج تھا۔ ذرا ذرا سی بات پہ دوسرے کو گالیاں نکالنا، ڈانٹنا، یہ روز کا معمول تھا۔ گھر میں بھی یہی سلسلہ کہ بیوی سے ذرا کسی چیز کے لانے میں دیر ہوئی تو گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ اب بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان۔ اس نے ایک دن کہا بھی صحیح کہ دیکھیں ہم 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور آپ پھر مجھے بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو آپ ایسا نہ کیا کریں۔ اس نے اور گالیاں نکالی۔ جب گالیاں نکالی تو بیوی کو غصہ آیا، اس نے بچوں کو لیا اور لے کے وہ میکے چلی گئی، اکیلا پڑا ہوا ہے۔ اب اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ بھائی بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، آپ آئیں اور مجھے اپنے گھر لے جائیں، تو آپ بھائی ہیں میری خدمت کریں۔ بھائی آیا اور ان کو گھر لے گیا۔ اب وہاں بھابھی اور بچوں نے اس کو خدمت شروع کر دی، مگر اس کا ان کے ساتھ بھی وہی رویہ، ذرا ذرا سی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ، غصہ۔ تو ایک دن بھائی نے سمجھایا کہ بھائی میرے بیوی بچے تیرا اتنا خیال کر رہے ہیں اور اتنی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ محبت کا سلوک کرے، الٹا ان کو تو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ اس نے بھائی کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا، تو زن مرید بن گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ جب اس نے بھائی کو ڈانٹا تو اس کے بچوں کو غصہ آیا کہ ہمارے والد صاحب اس کا اتنا خیال کر رہے ہیں اور یہ ہمارے والد صاحب کو ہمارے سامنے گالیاں نکالتا ہے۔ انہوں نے چارپائی اٹھائی اور اس بندے کو اٹھا کے دروازے کے باہر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ پوری رات پڑا رہا، کوئی اپنا نہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے نہ کوئی اپنا ہے، بھوک سخت لگی ہوئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو گرمی کا موسم تھا، زمین بھی تپنے لگی اور پسینہ بھی آنے لگا، تو بھوک بھی تھی۔ تو اس نے جو قریب آ جا رہے تھے نا لوگ، ان سے اللہ کے نام پہ بھیک مانگنی شروع کر دی کہ اللہ کے لیے مجھے کوئی کھانا دے دے، میں بہت بھوکا ہوں، میں کچھ نہیں کھایا۔ ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے کچھ 10 روپے دینے۔ اس نے کہا میں پیسے کو کیا کروں گا، آپ کھانا لائیں اور مجھے کھلائیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو کالج پہنچنا ہے وقت پہ، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے اس کو پیسے دینے لگے۔ اس نے کہا بھائی مجھے تو روٹی چاہیے۔ وہ گیا اور قریب ہوٹل سے روٹی لے کے آیا اور اس کو کہا کہ بھائی روٹی لے لو۔ یہ کہنے لگا بھائی مجھے کھلاؤ۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس فرصت نہیں، میں نے تو دفتر پہنچنا ہے، یہ روٹی پڑی ہے۔ اس نے کہا اچھا نیچے نہ رکھو، مجھے پکڑا دو۔ اب پکڑے کیسے؟ ہاتھ بھی سینے پہ لگے ہوئے تھے اور پاؤں بھی یوں سینے کے قریب آ گئے تھے، تو پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور کتے کی طرح اس روٹی کو توڑ توڑ کے منہ سے کھانے لگا۔ جس کو مال کا اتنا نشہ تھا کہ اذان کے آنے سے اس کی نیند کھل جاتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ تم نے کیوں اذان دی اسپیکر پر۔ آج اس کی یہ حالت ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ بھیک مانگ کے کھا رہا ہے اور کتے کی طرح پاؤں میں روٹی کو پکڑ کے منہ سے نوچ نوچ کے کھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انسان دنیا میں تکبر کرتا ہے مگر اس کی سزا پھر دنیا میں مل کے رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ اتنا کرو جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ تعالی نے تمہاری اسی زندگی کو جہنم کا نمونہ نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔
کہ جو انسان گناہوں میں لگتا ہے اسی دنیا میں اور پھر کہتا ہے جی اس جینے سے تو مر جانا اچھا تھا، پریشان ہے تو کہہ رہا ہے نا کہ جینے سے مر جانا اچھا تھا، تو بہتر ہے انسان گناہ ہی نہ کرے۔ تو یہ 5 باتیں تھیں جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں انہوں نے لکھ کر لگائی ہوئی تھیں۔ پہلی بات، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ دوسری بات، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور تیسرا، اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم اس کے محتاج ہو۔ اور چوتھی بات، صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ اور پانچویں بات کہ گناہ اتنا کرو جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے، اور ہم میں تو بالکل ہی طاقت نہیں عذاب سہنے کی۔ لہذا آج کی اس مجلس میں ہم اللہ رب العزت کے حضور یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے کریم آقا، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا دیجئے۔ ہم تو دنیا میں 2 بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے، کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے تو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لیجئے گا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر۔ اور اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب لازمن لینا ہے تو اے اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ مصطفیٰ کریم کی نظروں سے اوجھل میرا حساب لے لینا، میرے پلندے ان کے سامنے کھلیں گے، کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ پروردگار عالم دنیا اور آخرت۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک